سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ظالمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جی ہاں، یہ حکم ہے آپ کو کہ آپ نیکی کا حکم دیں یا نیکی کی بات کریں یا اس کے نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالیں، اور برائی سے خود بھی رکے رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ یہ دو ایسے کارنامے ہیں کہ اگر آپ اس کی جہت اور اس کے محور کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، بیلنس ہو جاتی ہے۔ قرآن بھی آپ کو یہی حکم دیتا ہے، عمل بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اور بعض اوقات تو آپ کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ کوئی چیز آپ دیکھیں جو بری ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، زبان سے روکنے کی کوشش کریں، کم سے کم دل میں تو برا جانیں، ورنہ کیا ہوگا؟ معاشرہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جائے گا۔ معاشرہ نیکی نہیں بلکہ برائی کا حکم دے رہا ہوگا، برائی کو پسند کر رہا ہوگا، برائی کو فیشن اور ٹرینڈ بنا لے گا، اور جب نیکی کی بات آئے گی تو اس کو پس پردہ انجام دے گا، یعنی چھپا کے۔ یعنی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو بس آپ تاریکی میں کر لیں زیادہ اچھا رہے۔ دین ہے، مذہب ہے، آپ کے اپنی چار دیواری میں رہنا چاہیے، اور اگر کوئی فحاشی ہے تو اس کے لیے تو پھر سرعام اہتمام ہونا چاہیے، کانسرٹس ہونے چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، آپ ایسے مقامات، مقدس مقامات پہ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جہاں آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے تو عمل بالمعروف کا چیپٹر کھلا ہے، یہاں تو اذان دی گئی ہے، اور وہاں اب کھلے عام ایسی برائیاں ہو رہی ہیں۔ شاید یہ ایک اور پیغام ہے آج کے اس پروگرام میں، میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی خاص شعبے کا آغاز نہیں کیا دین نے، مولویت نہیں بنائی، بلکہ ہر انسان کو ذمہ دار بنایا ہے عمل بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، تاکہ سارے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب اپنی ذمہ داری ادا کریں، تبلیغ کی ذمہ داری، احکام الہی کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور اظہار افسوس بھی کرتا ہوں جو آج کا دن 27 دسمبر کا ہے، جناب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، میں اس کے لیے بھی ظاہر الف لام میم کے پلیٹ فارم سے ان کو یاد رکھتا ہوں، دعاؤں میں شریک رکھتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد سزا ملے، جو بھی اس میں عوامل شامل ہیں، اس ملک کو انصاف ملے، ان کے چاہنے والوں کو، وارثین کو ان کا حق ادا ہوتا ہوا نظر آئے۔ میں آج کے پروگرام کی خاص طور سے بہت امید اور آس لگائے بیٹھا ہوں، جو شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی خاص ہیں، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں ہمیشہ ان کی گفتگو آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور اچھی بات کو اچھے انداز سے کرنا جانتے ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے دوسرے مہمان، بہت ہی پیارے ہیں، آج پہلی مرتبہ تشریف فرما ہے الف لام میم کے پلیٹ فارم میں، اور بہت کچھ ہم ان سے سیکھیں گے۔ ظاہر ایک عالم جب الف لام میم کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے استفادہ کرتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات ساری آپ تک پہنچے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مولانا دلشاد علی مہدوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، یہ حکم خاص و عام کے لیے ہے، خواص کے لیے ہے، یا صرف عوام کے لیے ہے، یا صرف علماء کرام کے لیے ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے بچو؟ اس کے پورے زاویے اور وسعت میں اس کا محور اور مصدر کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ واہ۔ سورہ آل عمران میں اس امت کی فضیلت کو بتایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ اس کا مصداق اول تو قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت ہے، لیکن قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کا مخاطب ہے۔ اچھا، تمہیں بہترین کیوں کہا گیا؟ یہ ٹائٹل تمہیں کیوں ملا؟ اس کو خود ہی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، کسی ایک مسلک، کسی ایک قوم، کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، سارے انسانوں کی ہدایت اور نفع کے لیے۔ پہلا کام ہی تمہارا ہوگا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ اچھی بات کی طرف بلانا، ترغیب کرنا، موٹیویٹ کرنا اور برائی سے روکنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت میں سے ایک خاص طبقہ بھی اس فرض کو نہیں ادا کرے گا تو سب مجرم ہوں گے۔ اچھا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔
تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. یہ منکم میں من تبعیضیہ ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلائے. اس خیر کی تشریح کیا ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرے, بری بات سے روکے. سبحان اللہ. اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ نے مومنوں کے ایک سودے کا ذکر کیا جو مومنوں نے اللہ سے کیا یا اللہ نے مومنوں سے کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. اپنی جان اور مال کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنا ہے. اس کی آگے تفسیر کیا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. توبہ کرنا, عبادت کرنا, حمد و ثنا کرنا, روزے رکھنا, رکوع کرنا, سجدے کرنا, ساتھ ساتھ اچھی باتوں کا حکم کرنا, بری باتوں سے روکنا. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود اور باؤنڈریز کا تم نے خیال رکھنا ہے. ایسے لوگ مومن بھی ہیں. وبشر المؤمنین, ان مومنوں کو خوشخبری بھی دی گئی. تو اس امت کی دوسری امتوں سے جو امتیاز ہیں, جو اس کو ڈسکریمنیشن حاصل ہے, وہ یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے ذات کی حد تک کوشش کرتی تھی, اور چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو ختم نبوت کے طفیل اس امت کی ذمہ داری دوہری اور دگنی ہو گئی کہ خود اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تم نے فکر کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے. آئے و شاک گئے وعدہ فردا لے کر, اپنے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. جب کوئی دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے, نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات میں وہ چیز کہاں ہے. تو یہ سوال ہے گویا کہ اگر میں وہ کام نہیں کر پا رہا, کوشش کر رہا ہوں, مگر مجھ میں وہ چیز نمایاں نہیں ہے, تو کیا میں دوسروں کو بھی حکم نہ دوں, ضبط کروں, خاموش اور سکوت اختیار کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خداوند متعال کے شکر گزار, سپاس گزار لطف عنایات چاردہ معصوم علیہ السلام کہ ہم یہاں پر دین کی نشر و اشاعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب. چاہوں گا کہ تھوڑا طالب علمانہ طریقے سے اس موضوع میں وارد ہوا جائے, کیونکہ سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. جب دینی اصطلاحیں آتی ہیں تو سامنے والا آدمی گنجلک کا شکار ہو جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے کہ شاید مولانا دینی اصطلاحیں ڈال کر ہم پر کوئی روب جھاڑنا چاہتے ہیں. اس لیے وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, امر حکم کو بھی کہتے ہیں, مشاورت کو بھی کہتے ہیں. معروف اگر میں اس کا بہتر طریقے سے ترجمہ کروں تو ہر وہ چیز جو فطرت کے مطابق ہو اسے معروف کہتے ہیں. اچھا. اور ہر وہ چیز جو فطرت کے منافی ہو اسے منکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر سماج, ہر معاشرہ, ہر کلچر, ہر تہذیب اپنے لیے کچھ معروفات کو معین کرتی ہے, کچھ منکرات کو معین کرتی ہے. ہم اس کو وائڈ کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں موضوع کو اس معنی میں کہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ امر بالمعروف کی ضرورت کیا ہے, نہی عن المنکر کی ضرورت کیا ہے, تو جس بھی تہذیب میں چلے جائیں, جو بھی ریاست ہوگی وہ اپنے لیے, اپنے عوام کے لیے, اپنے بسنے والوں کے لیے کچھ معروف کے معروضات مشخص کرے گی اور کچھ منکر کے مشخصات معین کرے گی. کہے گی یہ معروف ہے, یہ منکر ہے, اور اس پر مسلسل توجہ دلاتی رہے گی. ٹھیک ہے. جب امت بھٹک جائے گی, جب امت ادھر ادھر ہو جائے گی, تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے بتائے کہ ریاست کی نظر میں معروف کیا ہے. یہ تو دنیا کا ہر قانون اس کی طرف قانون بھی بنائے. قانون کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ اس کی نظر میں جو معروف ہے اس پر عمل کروائے گا, جو منکر ہے اس سے رکوائے گا. مگر جب ہم دینی اصطلاح میں آتے ہیں تو دین کی نظر میں معروف ہر وہ چیز جو فطرت کے موافق ہے اس پر عمل کروایا جائے, اور ہر وہ چیز جو فطرت کے منافی ہے اس سے روکا جائے, یا دوسرے لفظوں میں جو انسان کی روحانی مادی ترقی کا سبب بنے اس پر اسے عمل کروایا جائے, اور جو انسان کی مادی اور روحانی شکستگی کا اور مادی اور روحانی ناکامی کا سبب بنے اسے روک دیا جائے. یہ اصل تصور ہے امر بالمعروف و نہی عن. اس کا فیصلہ سوسائٹی کرے گی کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. جیسے میں نے اوپر گفتگو کی یعنی ابتدا میں
کہ ایک مرتبہ ریاست طے کرتی ہے کہ ہماری نظر میں معروف یہ ہے، منکر یہ ہے۔ اچھا، جو جس کی حکومت میں رہے گا وہ اس کے لیے معروف اور منکر کو معین کرے گا۔ صحیح ہے۔ مگر ایز اے مسلمان، جب میں مسلمان ہوں تو کس سے معروف لوں گا، کس سے منکر لوں گا؟ خداوند متعال سے لوں گا، قرآن سے لوں گا۔ قرآن کی نگاہ میں معروف کیا ہے؟ مگر چونکہ فطرت کے مطابق ہے، اس لیے مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ معروف ہے۔ نہیں، اب تو 3 لوگ ہو گئے نا، میں، جی خداوند متعال اور جی جی ریاست۔ اب جی جی ریاست اگر الگ جا رہی ہو، خدا کے احکامات الگ ہوں، تو مجھ پہ کس کا معروف نافذ ہوگا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر سے وقفہ ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی ایک حکمت کا دروازہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھنے والا سوال پوچھتے ہیں۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ آپ بھی معروف کا حکم دیں گے اور منکرات سے روکیں گے، کوشش کریں گے کہ دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آئیں، اور اگر دوسرے بھی آپ کو لے کر آئیں تو اس کو آپ سنیں گے، سمجھیں گے، لڑیں گے نہیں، بحث نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کیونکہ وہ معروفات یقینی طور سے کسی طرف سے آئیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ حکم الہی ہے، مگر چونکہ علامہ صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے تو ہم 3 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست کا اس میں کیا عمل دخل ہے۔ اگر بالفرض ریاست اسلام کی نہیں ہے اور میں ایک یورپین معاشرے میں رہتا ہوں جہاں معروفات ان کی اپنی مرضی کے ہیں جو متصادم ہیں میرے اپنے احکام اور شریعت الہی سے، تو ایسی صورت میں کیا میں ریاست کے معروفات کو فالو کروں گا؟ بہترین عمدہ، ہم اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ معروف اور منکر ایسی قدر ہے جس کو نہ صرف اسلامی معاشرہ قبول کرتا ہے بلکہ آج کا جدید معاشرہ بھی قبول کرتا ہے، اور جو بھی ریاست ہو، چاہے کفریہ ریاست ہو چاہے اسلامیہ ریاست ہو، وہ اپنے معروفات کو بیان کرتی ہے۔ اسلامی ریاست کے جو معروفات ہوں گے وہ قرآن پر مبنی ہوں گے، قرآن کے ساتھ متصادم نہیں ہوں گے بلکہ اسی سے اخذ شدہ ہوں گے۔ مگر جو کفریہ بلاد کے ممالک کے ریاست ہوگی وہ اپنے معروف متعارف کروائے گی، بلکہ جرم کو کم کرنے کے لیے وہ جرم کو مائنس کر دیتے ہیں اور اس کو معروف میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ پتہ ہے آپ کو، پورا سسٹم چلتا ہے۔ مگر یہ تو عقلی طور پر ثابت ہے کہ جو مسلمان کفریہ ملک میں رہتا ہے، اگر ایسا کوئی قانون آ جائے، ایسا کوئی معروف جسے وہ معروف سمجھتی ہے، اور اسے میں کہوں گا کہ شاید ہم معروف بھی نہ کہیں، وہ اپنے طور پر جو ایک ویلیو سمجھتے ہیں کہ اس ویلیو کے تحت ہمارا معاشرہ آگے بڑھنا چاہیے، تو وہ اگر اسلام سے متصادم ہو تو یقیناً مسلمان اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ اپنے اسلامی قوانین پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ ایک نقطہ میں کہوں یہاں پر، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر ہے، یہ ایسی اجتماعی قدر ہے جس میں اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو شامل کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف مرد نیکی کی طرف ہدایت کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مرد عورت اور مرد مومن دونوں کو ایک دوسرے پر ولایت دی گئی ہے، یعنی خاتون مرد کو امر بالمعروف کرے گی، مرد وہ تمام حجابات اور تمام جو قواعد و ضوابط ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ ولایت دی گئی کہ خاتون بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ خاتون کہے کہ میں خاتون ہوں، گھر میں ہوں اور 4 دیواری میں میرا کام ہے، نہیں، وہ بھی اپنے طریقے سے امر بالمعروف کرے گی۔ یہ ایسا اجتماعی حکم ہے جس میں مرد بھی شامل ہے، خاتون بھی شامل ہے۔ یعنی اس حوالے سے تو جس طرح آپ ایک پورے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہوں گے، جی جی دینی علم آپ نے حاصل کیا، اس میں مرد حضرات ہی آپ کے اساتذہ رہے ہوں گے، کیا دینی استانیاں بھی آپ کی رہی ہیں؟ کیونکہ بعض کو بعض سے فضیلت حاصل ہے تو ہونا چاہیے۔ بالکل بہترین سوال ہے آپ کا، جہاں پر آپ کے سامنے مرد ماہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں پر اس بات کی ضرورت نہیں کہ کسی خاتون کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں پر اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر خواتین کے لیے خواتین ہیں، یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ اب خواتین کو مرد امر بالمعروف کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو تبلیغ کریں، جیسے حضرت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، تو مردوں کے لیے رسول خدا تھے، خواتین کے لیے جناب سیدہ زہرا۔ مفتی صاحب، اب چونکہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ریاست اگر غیر اسلامی ہو تو بات سمجھ میں آگے نہیں کریں گے، مگر ریاست اسلامی ہو اور اس طرح سے اسلامی ہو کہ یزید جیسا خلیفہ کوئی ہو، تو امام حسین جس پیغام کو لے کے چل رہے ہیں وہ عمل بالمعروف ہے، کیا وہ زمرے میں آتا ہے؟ ہم پہ وہ ذمہ داری آتی ہے؟ اس وقت کے لوگوں پہ وہ ذمہ داری آتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایک ہے خالق، ایک ہے مخلوق۔ پھر مخلوق میں 2 کیٹیگریز ہم بنا سکتے، ایک فرد اور ایک اجتماعی طور پہ معاشرہ جس کو ریاست کا
نام دیا جاتا ہے۔ تو ان الامر کلہ للہ، بے شک۔ معاملات سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بہترین۔ اور اللہ کا حکم چلے گا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے جو معاملات ہیں وہ سب انسانوں کے عقل پر غالب ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کی ریاست اور اسٹیٹ ہے، اگر وہ ایک اسلامی ریاست ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو اسلامی کہنا یا اسلامی لیبل لگانا انف نہیں ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم نے وہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ڈیفائن کیا ہے کہ اسلامی ریاست ہوگی کون سی۔ ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم کسی کو زمین پر قدرت، سلطنت، حکومت دے دیں تو سب سے پہلا کام وہ نماز کے نظام کو قائم کریں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک میکینزم بنائے گا۔ یہ اسلامی ریاست ہوگی۔ صرف اسلامی نام رکھنے سے وہ اسلامی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس حدیث میں اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی سے اس کی بیوی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح عورت سے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہاں پر اولیاء دوستی کے معنی میں ہے کہ مومن مرد مومن عورتوں کے تو خیر خواہ ہو سکتے ہیں، منافقین کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں۔ اور مومن مردوں کی نشانی، عورتوں کی نشانی کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی بات کا حکم، نیکی کا پرچار اور برائی سے روکیں گے۔ اچھا، اس بات کی تائید قرآن خود کرتا ہے کہ آگے فرمایا والمنافقون، اور منافق مرد منافق عورتوں کے ساتھ تو ان کی گیدرنگ اور میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، مومنوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اچھا، منافق کسی کو ڈائریکٹ کہہ دیا جائے تو لڑائی کی بات ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے اس زاویے پر اپنے آپ کو پرکھ کر ہم دیکھیں تو منافق اس کو کہا گیا یأمرون بالمنکر، جو برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے۔ مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے اگر کوئی فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، یا ذرائع ابلاغ اور میڈیا والے اگر اپنے چینلز کے ذریعے سے بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ 18ویں پارے میں سورہ نور کی اس آیت کی وعید کو سامنے رکھے، یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو ایمان والوں میں فحاشی اور یانیت کو پروموٹ اور پھیلاتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس پیراڈائم کو ہم سمجھیں۔ اور ایک سوال جو شروع میں آپ نے کیا تھا کہ اگر کوئی خود اچھی بات نہیں کر سکتا، نیکی نہیں کرتا، تو کیا دوسروں کو بھی تلقین نہ کرے؟ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی اس خامی کو یوں بیان کیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، 28واں پارہ سورہ حشر، کیوں کہتے ہو وہ جس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان کو منع کروں گا تو میری زبان کے زیادہ قریب میرے اپنے کان ہیں، بار بار کہنے سے میں خود بھی اس برائی سے باز آ جاؤں گا، تو you have to do، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ جتنا آپ گیند کو تیزی کے ساتھ دیوار پر ماریں گے وہ پلٹ کر آئے گی۔ اذا تکرر تقرر، عربی کا مقولہ ہے، جب آپ کسی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے دل میں راسخ ہو جاتی ہیں، گویا کہ نقوش نفوس میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ انداز عمل بالمعروف کا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مگر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، جو نیکی کا حکم ہے یہ فقط زبان سے دینا ہے، اپنے عمل سے دینا ہے، آنکھوں کے اشاروں سے دینا ہے، تلاوت کلام پاک سے دینا ہے، یا پھر خود صلح کر اور معاشرتی مسائل میں گھر کر دینا ہے، یا پھر رہبانیت اختیار کر کے دینا ہے، تنہائیوں میں چلے جانا ہے؟ یہ کیفیتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے الف لام میم میں۔ ایک مختصر توقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار۔
خوش آمدید۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ پہلے اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے، اور اگر نہ بھی کامیاب ہو رہے ہوں تو دوسروں کو محروم نہیں رکھنا۔ میں ابھی ایک سوال پوچھا، میں نے بڑے علم سے میرا واسطہ پڑھا، ایک سوال جس کا جواب سے محروم رہ گیا، علامہ صاحب سے پوچھوں گا۔ وہ ایک دور ایسا آیا کہ ظاہر اسلام غالب تو ہے مگر کہیں نہ کہیں ریاست میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، جس میں سیدنا امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ جو عمل بالمعروف کے لیے نکلتے ہیں، تو سوال سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ پوری ریاست پہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے یا صرف آپ کے لیے وہ تخصص تھا کہ آپ نے نکلنا تھا تو آپ نکلے، یا اس زمانے میں موجود عالم علماء ان سب کی ذمہ داری ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو فریقین کے پاس موجود ہے۔ رسول خدا نے اپنے صحابہ کو یہ جملہ کہا کہ اس وقت کیا کرو گے جب تمہاری خواتین فاسد ہو جائیں گی، جوان فاسق ہو جائیں گے؟ تو تعجب کیا صحابہ نے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر رسول خدا نے کہا کہ اس وقت کیا کرو گے جب تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا چھوڑ دو گے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ کہا اس وقت کیا کرو گے جب معروف منکر ہو جائے گا اور منکر معروف ہو جائے گا؟ یعنی صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا ایسا ہوگا؟ رسول خدا نے کہا ان قریب ایسا ہونے والا ہے، ان قریب۔ آپ دیکھیں، معروف کے جب ہم درجات کرتے ہیں نا، تو معروف کا بھی خود فرد بھی ہوتا ہے۔ رسول خدا کی ذات سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں ہے، خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مسند حکومت پر کون بیٹھا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ اہم تھا۔ جب 50 سال بھی نہیں گزرے، رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ معروف منکر ہو جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا، اور تم منکر کی طرف ایسے دعوت دو گے جیسے معروف کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اور آپ نے دیکھا یزید کے زمانے میں یہ ہوا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ میں نکل رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، یعنی میں برائی۔ اب یہاں پر ایک دوسرا بھی جملہ ہم ایڈ کریں، دیکھیے دعوت دینا الگ ہوتا ہے، امر بالمعروف کرنا الگ ہوتا ہے۔ وعظ، نصیحت، دعوت یہ اس کے لیے جو جاہل ہے، امر بالمعروف اس کے لیے جو جانتا ہے، جو جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کرتا ہے، اس کے لیے امر بالمعروف ہے۔ مگر امر بالمعروف کے لیے کچھ اقدامات ہیں، صرف وہاں پر وعظ نہیں چلے گا، صرف وہاں پہ نصیحت نہیں چلے گی۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک آدمی ہے جو مسجد میں صبح کی اگر نماز نہیں پڑھتا، آپ سوال کرتے ہیں بھائی صبح مسجد میں نہیں آتے تو یہاں پر وعظ نہیں چلے گا، آپ مشکل دیکھیں اس کی مشکل کو حل کر کے اس کو مسجد تک لے کر آئیں، یہ امر بالمعروف ہے۔ مثلا وہ مشکل بتاتا ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے چور چکار اور جانوروں سے، آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کے دروازے پر گئے صبح کے وقت، دق الباب کیا، اسے نکالا، ساتھ میں لے کر مسجد تک لے کر آئے، یہ امر بالمعروف ہے۔ یعنی امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ ذمہ داری سب پر تھی، سب پر ذمہ داری تھی، اسی لیے امام حسین عمومی دعوت دے رہے تھے کہ آؤ یزید کے خلاف قیام کرو، اور امام حسین نے یہ جملہ کہا، آج اگر تم یزید کے خلاف قیام نہیں کرو گے تو کل یہی یزید تمہارے گھروں میں داخل ہوگا۔ اور واقع ہررا آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا، کس طریقے سے یہ تمام معاملات۔ آج کے دور میں بھی یہ سوال رکھ کے دیکھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسا آ جائے دور کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہوں کہ فحاشی بھی عام ہو رہی ہے، اور وہ جو نہیں ہے وہ منکرات، اور معروف جو ہے وہ سارے منکرات بن گئے، ایسی صورتحال میں مجھ پہ اور آپ پہ کیا ذمہ داری بنتی؟ گویا کہ ہم تبلیغ اسلام کریں، میں اور آپ ایک دوسرے کو دعوت دیں، یا واقعی اس سیرت سیدنا امام حسین کی طرح نکل کھڑے ہوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بائی فورس روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے منع کرے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، دل میں برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ، یہاں امر بالمعروف ہے ہی نہیں، یہاں ابتدائی نہیں سے کی ہے، جو منکر کو دیکھے اس کو روکے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ برائی سے روکنا ہم سب کا فرض منصبی ہے، ہر آدمی اپنے کرائیٹیریا کے مطابق اس کو روکے۔ دوسری بات یہ کہ 3 درجے، ایک ہاتھ سے روکنا، ایک زبان سے روکنا، ایک دل میں برا سمجھنا۔ سب سے کمزور دل میں برا سمجھنا ہے۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھا، گویا اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور ایک آدمی زبان ہاتھ سے روک رہا ہے، دوسرا زبان سے، تیسرا دل میں، تو ہر آدمی اس
درجے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دل والا اوپر آنے کی کوشش کرے کہ میں زبان سے روکنے کی پوزیشن میں آؤں، زبان والا اس پوزیشن پر آئے کہ میں ہاتھ سے بھی لوگوں کو روک سکوں۔ اب جیسے ایک ہیپی نیو ایئر ڈے میں مثال کے طور پہ جتنے بھی منکرات ہوں گے، فائرنگ ہوگی، آتش بازی ہوگی، شرابیں پی جائے گی، سائلنسر نکالے جائیں گے، لوگوں کو ڈسٹرب کیا جائے گا، ان کی نیند میں، عبادت میں، مسجد کا تقدس پامال ہوگا، تو ہم اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات بھی کریں کہ یہ ساری چیزیں منکرات میں، فواحش میں شامل ہے، اور سال ختم ہونے پر خوشیاں تو وہ منائے جس نے سال اللہ کی منشا کے مطابق گزارا۔ ہم نے تو اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دی ہے، ہم تو اس پر توبہ کرے، پشیمان ہو، نادم ہو۔ اگر یہ نیت کر کے الناہون عن المنکر پر ہم عمل کریں گے، اللہ کے حدود کی حفاظت یہی ہوگی، ورنہ تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے باوجود معاصی کے ان کو برائی سے روکا بھی نہیں، ان کے ساتھ گیدرنگز بھی نہیں چھوڑی، فرمایا اللہ بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک بحری جہاز کے دو منزلیں ہیں، اوپر منزل والوں کے پاس پانی ہے اور نیچے والی منزل والے یہ کہتے ہیں کہ اوپر جانے میں تکلیف ہے، ہم نیچے ہی سوراخ کر کے پانی لے لیں۔ اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی لیے بعض اوقات نہی عن المنکر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس فرض منصبی کی جو اہمیت ہے وہ بتانی چاہیے۔ بہت خوب، آج کے اس پروگرام کو اسی زمرے، اسی جملے اور اسی زاویے کے اوپر وائنڈ اپ کروں گا میں۔ جو پیغام یہاں سے نشر ہو رہا ہے یہ بھی عمل بالمعروف ہے اور یہ بھی منکرات سے روکنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ آپ جو تعاون کرتے ہیں، یقینی طور سے جو کنٹریبیوشن آپ دیتے ہیں وہ سماعتوں سے دیتے ہیں، مگر میں اس سے زیادہ کا طلبگار ہوں، وہ ہے عمل سے کنٹریبیوشن دیں۔ اس سے اور زیادہ اچھا ہمارا یہ پروگرام پھیلے گا جب آپ کے عمل میں عمل بالمعروف نظر آئے گا اور منکرات سے بچاؤ نظر آئے گا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی فضل سبحان صاحب کا، علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب کا۔ خواتین و حضرات، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تحمل کے ساتھ آج کے اس دور میں اس پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس آپشنز بہت سارے ہوتے ہیں، مگر جو دل میں خدا ڈالتا ہے آپ اس چینل کو، اس پروگرام کو ٹیون کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ویڈیو کلپس بھی پورے، میں جب سفر کرتا رہتا ہوں مجھے لوگ دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کے پروگرام کی ویڈیو ہے، فلاں علامہ فلاں مولانا صاحب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، ہم نے یہ بات سیکھی ہے۔ تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میرا گمان ہے کہ خدا اس سے راضی ہوتا ہوگا اور ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہوگا۔ ساتھ ساتھ اس پروگرام کو مختصراً اس بات پہ آپ کے سامنے نچوڑ کے رکھ دوں گا کہ دنیا میں سچائی کی قیمت وہی جانتا ہے جو سچا ہوتا ہے، اور اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے ماحول میں سچائی ہے تو پھر ببانگ دہل، بغیر تردد کے، تذبذب کے آپ سچائی کا پرچار کریں، آپ اس کے برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں، ورنہ کیا ہوگا، شیطان آپ کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ اسی کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا سچائی کا دامن پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اتفاق کے ساتھ پڑھیں، اتحاد کے ساتھ پکڑیں تاکہ لوگ ہمیں توڑ نہ سکیں۔ خدا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ جب قوم تقسیم ہو جائے، ٹکڑوں میں بٹ جائے، اس عذاب سے بچیں آپ۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے اس پروگرام کو نشر کیا، میں بلاول بھٹو صاحب کی اس تقریر کو نشر کر رہا ہوں جو یہاں پہ موجود ہے اس پروگرام کے دوسرے تسلسل میں، اور یقینی طور سے ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ملک کے شہداء کو، اور چاہے وہ سیاستدان ہوں یا وہ افراد جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے، محبتوں کے لیے اپنا حصہ ڈالا۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔